بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے تمام دوست خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے عیدین کی نماز اور خطبہ۔ اس سے ریلیٹڈ جو حدیث مبارکہ ہے اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن عیدگاہ تشریف لے جاتے۔ سب سے پہلے آپ نماز پڑھاتے، پھر نماز سے فارغ ہو کر لوگوں کی طرف رخ کر کے خطبہ کے لیے کھڑے ہوتے اور لوگ بدستور صفوں میں بیٹھے رہتے۔ پھر آپ ان کو خطبہ اور واعظ و نصیحت فرماتے اور احکام دیتے، اور اگر آپ کا ارادہ کوئی لشکر یا دستہ تیار کر کے کسی کی طرف روانہ کرنے کا ہوتا تو آپ عیدین کی نماز و خطبہ کے بعد اس کو بھی روانہ فرماتے، یا کسی خاص چیز کے بارے میں آپ کو کوئی حکم دینا ہوتا تو اسی موقع پر وہ بھی دیتے۔ پھر ان ساری مہمات سے فارغ ہو کر آپ عیدگاہ سے واپس ہو لیتے۔ اس حدیث کی تشریح کچھ یوں ہے، جیسا کہ اس حدیث سے معلوم ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عام معمول یہی تھا کہ عیدین کی نماز آپ مدینہ طیبہ کی آبادی سے باہر اس میدان میں پڑھتے جس کو آپ نے اس کام کے لیے منتخب فرما لیا اور گویا عیدگاہ قرار دیا تھا۔ اس وقت اس کے گرد کوئی چار دیواری بھی نہیں تھی، بس صحرائی میدان تھا۔ لوگوں نے لکھا ہے کہ مسجد نبوی سے قریباً 1000 قدم کے فاصلے پر یہ میدان واقع تھا۔ آپ نے عید کی نماز ایک مرتبہ بارش کی مجبوری میں مسجد میں بھی پڑھی۔ اس سے ریلیٹڈ جو حدیث مبارکہ ہوگی وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے نیکسٹ انشاءاللہ آگے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ عید کے دن نماز و خطبہ کے بعد عیدگاہی کلمت الحق کے لیے مجاہدین کی لشکر اور دستے منظم کرنے کا دن ہوا کرتا تھا، اور وہیں سے ان کو روانہ کیا جاتا تھا، اور وہیں سے ان کو روانہ اور رخصت کر کے کلمت الحق کی آواز کو بلند کیا جاتا تھا۔ آج کی حدیث مبارکہ یہی۔ نیکسٹ انشاءاللہ ہم آپ کو عیدین سے ریلیٹڈ اور بھی جتنی حدیث ہوں گے وہ آپ کو سنائیں گے۔ آپ دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔